المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوهم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. حضرات محترم، جس طرح کی پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پہ مشکل پڑتی ہے، اللہ کسی آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں ایک چھلنی لگتی ہے جس کے اندر سے گزر کے منافقین اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو ہر دن ہی ایک نئی آزمائش آتی تھی، لیکن یہ احزاب کا موقع ایسا تھا کہ اتنی سخت آزمائش کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ مدینہ منورہ کی ٹوٹل آبادی سے بھی کئی گنا زیادہ دشمن چاروں طرف سے آپ کو گھیر چکا تھا۔ اگر دنیا کے دفاعی تجزیہ نگار ان حالات کو دیکھیں اور پڑھیں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے بچ سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، مارنا یا بچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ معرکہ موطا میں مسلمان 3000 تھے، اس کے مقابلے میں 2 لاکھ جو ہے کفار کا لشکر تھا۔ تو اللہ مالک اگر چاہیں تو ہر حالات میں کسی کو بچانا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 موقع ایسے تھے کہ جب اہل کفر پوری تیاری کے ساتھ اس ذہن کو لے کے آئے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اسلام اور اہل اسلام کی جڑ کاٹتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ ایک وعدہ کر چکا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ ان کی ساری جدوجہد اور کوشش کو ایک پھونک سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ان کا سارا کچھ کرنا اسی طرح ہے جس طرح چراغ کو پھونک مار کے بجھانا ہے، کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں کے ساتھ اللہ کے چراغ کو بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، اللہ کہتے ہیں میں اپنے نور کو مکمل کروں گا، قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ تو یہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اب اگر اسلام یا اہل اسلام پہ مصیبت آتی ہے تو کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو یہ اس کے نفاق کی علامت ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت انہی لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، تحقیق اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو معوقین جو پیچھے رہنے والے ہیں، والقائلین اور کہنے والے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں کو ہلم الینا تم ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا اور یہ بہت کم لڑائی میں آتے ہیں، مصیبت میں بہت کم ساتھ دیتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، یہ تمہارے معاملے میں یعنی رسول اللہ کے معاملے میں بڑے ہی بخیل ہے۔
یعنی اسلام کا ساتھ دینے کا مطلب اللہ کے رسول کا ساتھ دینا ہے، اسلام کا ساتھ دینا کا مطلب اللہ کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے اشحۃ علیکم، کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے معاملے میں بڑے بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف آتا ہے، کوئی خوف کی کیفیت بنتی ہے، مسلمانوں پہ مصیبت آتی ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تم ان کی آنکھوں کو پھرتا ہوا ایسے دیکھو گے، كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جس طرح کسی پہ موت آتی ہے تو اس کی آنکھیں گھومتی ہیں، اس طرح ان کی آنکھیں گھومتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم ہوتے تو ایسے کر دیتے، ہم ہوتے تو ہم یہ معاملہ ایسے کر دیتا، میں تو ایسے کر رہا تھا، یعنی ایسی ایسی باتیں بنائیں گے العیاذ باللہ جن کا تصور بھی نہیں تھا۔ اب جب سارا خوف ختم ہو گیا تو اب اپنا اسلام اور ایمان گنانا شروع کر دیتے ہیں، کینچی کی طرح زبانیں ان کی چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشحۃ علی الخیر، یہ خیر کے معاملے میں بڑے ہی بخیل ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں ہیں۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو اگر کوئی زندگی میں نیکی کی بھی ہے تو برباد کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کام بڑا ہی آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، جب یہ لشکر اللہ کی لشکروں کو دیکھ کے بھاگ گئے، آندھی کی وجہ سے بھاگ گئے، تو ان کے دل میں پھر بھی یہی تھا کہ یہ نہیں گئے، یہ واپس پلٹیں گے اور مسلمانوں کو تہہ طیب کر دیں گے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اور یہی گمان کرتے تھے کہ ابھی لشکر نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، جب لشکر آئے تو یہ تمنا کرتے تھے کاش یہ دور کہیں کسی گاؤں میں ہوتے یا کسی صحرا جنگل میں ہوتے، یسألون عن انبائکم، صرف ہم تک خبر پہنچتی کہ ان کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ ولو كانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، تم دیکھو گے کہ یہ لڑائی میں بہت کم آتے ہیں، یعنی یہ بزدل لوگ ہیں، یہ بظاہر ان کے چہرے، بظاہر ان کی شکل و صورت، بظاہر ان کی باتیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو یہ اس میں بہت کم آتی ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ایسے نفاق سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دین اللہ کا ہے اور یہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر انسان کا اپنا کردار ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر تو وہ آئندہ آنے والی آیات کے مطابق کردار ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اس کا مقدر بنے گی، تو اگر گزری ہوئی آیات کے مطابق کردار ادا کرتا ہے تو یہ دنیا میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقدر بربادی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بربادی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا